أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر فرض کر دیا گیا ہے روزہ رکھنا، کما جیسا کہ کتب علی الذین من قبلکم، ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، بچ جاؤ۔ یہ اہل ایمان کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور اہل ایمان اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت، اللہ کے دین کے بنیادی احکامات پر عمل پیرا ہونے والے ہیں۔ وہ بنیادی اعمال ہیں توحید و رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا، فرشتوں پر ایمان، نبیوں رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو سچا ماننا، آخرت کا یقین رکھنا، تقدیر پر ایمان لانا، یہ کل 11 کام ہیں بنیادی، جو بندہ کرتا ہے تو وہ مومن اور مسلم بن جاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے صرف 5 کام ضروری ہیں: توحید و رسالت کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 کام بندہ کرے تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ مومن بننے کے لیے مزید 6 کام کرے تو پھر وہ مومن بنتا ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ روزہ ان بنیادی فرائض میں شامل ہے جو ایمان اور اسلام کے لیے ضروری ہیں۔ جبریل امین نے سوال کیا تھا کہ مجھے بتائیے اسلام کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اسلام یہ ہے کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی گواہی دے اور میری نبوت و رسالت کی گواہی دے، نماز قائم کر، وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کر، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ، اور اگر تجھ میں استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کر۔ اسلام کے بنیادی ارکان جن کے ساتھ بندہ مسلم بنتا ہے، کسی کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری جو اعمال ہیں ان میں سے ایک یہ روزہ ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 کاموں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی دینا، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، وحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ اسی طرح ایمان کے بنیادی ارکان میں سے بھی روزہ رکھنا ایک رکن ہے۔ وفد عبد القیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جب وہ واپس جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 کام کرنے کا حکم دیا اور 4 کاموں سے منع کیا۔ امرہم بالایمان باللہ وحدہ، انہیں اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا کہا،
اور پوچھا حل تدرون مل ایمان باللہ وحدہ، کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ وحدہ پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے بتایا ایمان باللہ وحدہ کسے کہتے ہیں، اور فرمایا ان تشہدوا ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وَتُقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومُوا رَمَضَانَ، اور رمضان کے روزے رکھو، وَأَن تُعْتُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ، اور مال غنیمت سے خمس ادا کرو۔ یہ 5 کام کرو گے تو اللہ وحدہ پر ایمان پیدا ہوگا۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان میں سے پہلا رکن ہے اللہ پر ایمان لانا۔ تو اللہ پر ایمان لانے میں 5 چیزیں شامل ہیں۔ 5 کام بندہ کرے تو توحید و رسالت کی گواہی دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور غنیمت میں سے خمس ادا کرے، پھر ایمان کا پہلا رکن ایمان باللہ وحدہ پورا ہوتا ہے۔ اور ایمان کے باقی 5 رکن ہیں۔ حدیث جبریل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے پوچھا تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، نبیوں رسولوں پر ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ یہ 6 چیزیں ہیں ایمان کے رکن۔ ان میں سے پہلا رکن ایمان باللہ وحدہ، اس کے اندر 5 کام شامل ہیں۔ 5 کام مل کے پہلا رکن پورا ہوتا ہے اللہ پر ایمان لانے کا۔ تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے کہ اے اہل ایمان تم پر روزہ فرض ہے۔ ایمان والا ہو بندہ اور روزہ نہ رکھے تو اس کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ روزہ رکھے گا تو ایمان والا بنے گا، کہلوائے مسلمان اور روزہ نہ رکھے اس کا دعویٰ غلط اور باطل ہے۔ روزہ رکھے گا تو پھر مسلمان بنے گا۔ ہاں وہ بندہ جس کی زندگی میں روزہ رکھنے کا وقت ہی نہیں آیا مسلمان ہونے کے بعد، تو اس کا اسلام روزے کے بغیر بھی پورا ہے۔ مثلا شوال کے مہینے میں کوئی بندہ مسلمان ہوا اور اگلے سال شعبان سے پہلے ہی اس کی موت واقع ہو گئی، اب اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا ہی نہیں، یہ روزہ نہ بھی رکھے تب بھی مسلمان ہے، تب بھی مومن ہے۔ لیکن زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے پھر بھی وہ روزہ جان بوجھ کے نہ رکھے، بلا عذر روزہ ترک کر دے اور پھر اس کی قضائی بھی دینے کی کوئی اس کی نیت اور ارادہ نہ ہو، ایسا بندہ اسلام اور ایمان سے خالی ہے۔ جس طرح نماز اس پر فرض ہے جس پر نماز کا وقت آئے، نماز کا وقت ہی نہ آئے نماز فرض نہیں ہوتی۔ مثلا ایک آدمی صبح سورج طلوع ہونے کے بعد مسلمان ہو اور زوال شمس سے پہلے فوت ہو جائے، نماز فرض ہی نہیں ہوئی اس پر، وہ بغیر نماز کے بھی مومن ہے، مسلم ہے، لیکن نماز کا وقت آ جائے ادا نہ کرے اسلام ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ اس پر فرض ہے جس کے پاس نصاب ہے، نصاب نہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں، چاہے ساری زندگی زکوٰۃ ادا نہ کرے فرض ہی نہیں ہوئی۔ جس پر فرض ہو جائے زکوٰۃ پھر وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کا ایمان و اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو روزہ بھی اسی طرح سے ہے۔ فرمایا کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ پہلے لوگوں پر جس طرح فرض کیا گیا تھا اس سے مراد یہود و نصارہ اور ان سے پہلی امتیں ہیں۔ یہ رمضان المبارک کے روزوں کی جو فرضیت ہے یہ 2 ہجری میں ہوئی۔ 2 ہجری سے پہلے رمضان کا روزہ فرض نہیں تھا، پہلے عاشوراء کا روزہ فرض تھا، 10 محرم الحرام کا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، دیکھا یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، پوچھا تو بتایا گیا کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، تو ہم اس کے شکرانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو فرمایا نحن احق بموسیٰ منہم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں ان کی نسبت، ان سے زیادہ اولا ہیں، زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اس نجات کی خوشی میں روزہ رکھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرضیت اور وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو یہ عاشوراء کا روزہ فرض ہو گیا، مسلمان عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ اور پھر جب 2 ہجری کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ رمضان المبارک کا روزہ فرض کیا، تو وہ پہلا جو روزہ تھا عاشوراء والا وہ ختم ہو گیا، اس کی فرضیت ختم ہو گئی، جو چاہتا روزہ رکھ لیتا، جو چاہتا نہ رکھتا۔ اب وہ فرضیت عاشوراء کے روزے کی بجائے رمضان المبارک کے مہینے میں منتقل ہو گئی۔ پھر عاشوراء کا روزہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے رہے، حتیٰ کہ جس سال آپ فوت ہوئے اس سال آپ سے پھر یہی بات دہرائی گئی کہ یہ تو وہ دن ہے جس میں یہود و نصارہ بھی، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل شرک کی مخالفت اور اہل کتاب کی موافقت کیا کرتے تھے، ان کی موافقت میں روزہ رکھنا شروع کیا تھا۔ لیکن پھر جو جو شریعت کے حکام نازل ہوتے گئے، ان یہود کی جو عداوت تھی، ان کا جو کینہ اور بغض تھا، وہ ظاہر ہوتا چلا گیا۔ پھر آخر میں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم ہر جگہ پر دیا جاتا رہا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہ دن ہے جس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، عاشوراء 10 محرم کا دن۔ فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے روزے کی تاریخ تبدیل کر دی، پہلے 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، پھر فرما دیا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں محرم کا روزہ رکھوں گا۔ تو یہ تاریخ کے اندر تبدیلی کر دی۔ پہلے عاشوراء کے روزے کی فرضیت تھی، وہ فرضیت منتقل ہو گئی رمضان المبارک کے مہینے میں۔ پھر عاشوراء کے روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، 10 محرم الحرام کے روزے کے بارے میں۔ اور پھر آخری سال جس سال آپ فوت ہوئے اس سال آپ نے یہ فرما کے لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، 9ویں محرم کے اندر اس فضیلت کو منتقل فرما۔ تو 9 محرم الحرام کا وہ روزہ ہے جو کفارہ بن جاتا ہے گناہوں کا، جس کی فضیلت بیان کی گئی۔ تو کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ پہلے لوگوں پر فرض ایسے تھے روزے کہ افطاری کے بعد نماز عشاء تک کھانے پینے کی اجازت تھی، نماز عشاء کے بعد کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے، تمام تر احکام روزے دار کے لاگو ہو جاتے۔ اور پھر عشاء سے پہلے بھی اگر کوئی آدمی سو گیا تو سو کر اٹھنے کے بعد کچھ کھا پی نہیں سکتا، عشاء تک رخصت ہے، کھانے پینے کی اجازت ہے مغرب سے لے کے عشاء تک۔ اور عشاء سے پہلے اگر کسی کو نیند آ گئی تو تب بھی وہ رخصت اور اجازت ختم ہو جائے گی، یہ پہلے طریقہ کار تھا۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے رخصت دے دی کہ مغرب کے وقت روزہ افطار کرو، پھر فجر تک کھاتے پیتے رہو، صوم
یہ کہتے ہیں رک جانے کو، روزہ رک جانے کا نام ہے، کسی بھی چیز سے رک جانے کا نام صوم ہے۔ ہوا رکی ہوئی ہو تو اس کو بھی صوم کہتے ہیں۔ اسی طرح گھوڑا کھانے پینے سے رک جائے، چلنے سے رک جائے، اس پر بھی صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ شریعت کی اصطلاح میں کھانے پینے جماع کرنے سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار ہو۔ اور اگر کوئی آدمی روزہ رکھے اور گناہوں سے نہ بچے تو اس کو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں بھوک پیاس کے سوا انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کتنے ہی راتوں کا قیام کرنے والے ہیں جنہیں راتوں کے قیام کے نتیجے میں شب بیداری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرمایا ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو آدمی جھوٹ بولنا، اللہ کی نافرمانی والے کام کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں۔ تو جو لوگ روزہ رکھ کے اور پھر سارا دن اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں، غیر محرم مردوں کو عورتوں کو دیکھنا، گانے سننا، میوزک سننا، جھوٹ بولنا، غیبتیں، چغلیاں، فراڈ، دھوکہ کرنا، وہ اپنے روزوں کی فکر کرے کہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہ چھوڑ کے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، یہ مقصد ہے۔ اور اگر گناہ ہی نہیں چھوڑے، اللہ کے عذاب سے بچنے کی تیاری ہی نہیں کی تو پھر کوئی فائدہ نہیں روزہ رکھنے کا۔ ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، 29 یا 30 دن۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی رمضان المبارک کا روزہ رکھے سارا مہینہ اور پھر اس کے بعد ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے، فکان کصیام الدہر، تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح، پورا سال روزے رکھنے کی طرح ہو جائے گا۔ رمضان کے 29 یا 30 روزے، اس کے بعد 6 روزے اور رکھ لے شوال کے مہینے میں، تو یہ سال بھر روزہ رکھنے کا اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے نا کہ من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا، جو آدمی بھی نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا اجر ملے گا۔ تو 30 روزے رمضان کے اور 6 شوال میں رکھ لے، کل 36 روزے ہو جائے۔ 36 کو 10 سے ضرب دیں 360، اور سال کے دن ہوتے ہیں 355۔ 355 دنوں کا سال ہوتا ہے۔ یہ جو شمسی سال ہے، سورج کے حساب سے جس کو شمار کرتے ہیں انگریزی شمسی تقویم، اس کے حساب سے 365 دنوں کا بنتا ہے۔ اسلامی سال جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میقات مقرر کیا ہے وہ ہے چاند۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، لوگ آپ سے ہلال کے بارے میں، پہلی تاریخ کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں کہہ دیجئے یہ ہے لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کا ذریعہ۔ تو مسلمانوں کے جو اوقات ہیں وہ چاند کے مطابق ہیں۔ جہاں پر بھی مہینے یا سال کا شمار اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ چاند کے اعتبار سے ہے، سورج کے اعتبار سے نہیں۔ اور چاند کے حساب سے سال کے کل 365 دن، 355 دن بنتے ہیں۔ تو کانا کا صیام الدہر، اور اگر رمضان 29 دن کا آ جائے تو 29 روزے رمضان کے اور 6 روزے یہ کل 35 روزے بن جائیں گے۔ ان کو آپ ضرب دیں 10 کے ساتھ، 35 ضرب 10 تو کتنے ہو گئے؟ 350۔ تو 350 دن، سال کتنا ہوتا ہے؟ 355 دنوں کا۔ 30 دن کا رمضان آئے تو 5 روزے اضافی ہو گئے، اور اگر 29 دنوں کا رمضان آئے تو 5 کم ہو گئے،
تو عام طور پہ رمضان کبھی 29 کا کبھی 30 کا ہوتا ہے، یہ بیلنس اپنے آپ ہو جاتا ہے۔ کانا کا صیام الدہر، سال بھر کے روزوں کے برابر ہوتے ہیں۔ ایام معدودات، یہ چند دن ہیں گنتی کے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو تم میں سے جو بیمار ہو یا مریض ہو تو وہ بعد کے دنوں میں روزے رکھ لے۔ یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہے، تو اگر کوئی آدمی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا تو وہ بعد میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ فعدۃ من ایام اخر، یہ پہلا حکم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا بیمار کو بھی اور مسافر کو بھی، کہ وہ بعد میں روزے پورے کرے۔ جتنے تھے 29 تھے تو 29 پورے کرے، 30 تھے تو 30 روزے پورے کرے۔ روزوں کی تعداد اور گنتی پوری ہونی چاہیے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ رمضان کے فوراً بعد ہی رکھے، رمضان میں رکھنا فرض ہے۔ رمضان کے جو روزے کسی عذر کی وجہ سے رہ گئے، آئندہ رمضان تک چھوٹ ہے، جب بھی آپ پورے کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی شوال کے 6 روزے رکھ کے سال کے پورے روزے کا ثواب لینا چاہتا ہے تو اس کو شوال میں ہی رکھنے پڑیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر رمضان کے رکھنے کے بعد پھر شوال کے 6 رکھے، فکانہ کا صیام الدہر، اس کے لیے سال کے روزوں کا اجر ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ رمضان کے مثلا 10 روزے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے اور وہ کہے جی شوال کے 6 رکھ لوں اور رمضان کے جو باقی 10 رہتے ہیں وہ بعد میں رکھ لوں گا سردیوں کے موسم میں، تو وہ کا صیام الدہر نہیں بنے گا۔ کا صیام الدہر اس وقت بنے گا جب رمضان پورا رکھے، رمضان کے روزے رہ گئے ہیں تو ان کی قضائی دے کے رمضان کا کوٹا پہلے کرے پورا، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد شوال کے 6 رکھے، تو پھر کا صیام الدہر سال بھر کے روزوں کے برابر بنیں گے۔ اس کے علاوہ رخصت ہے، سارے سال میں بیمار آدمی ہے، گرمیوں کا موسم ہے، نہیں روزے رکھ سکتا، سردیوں میں رکھ لے۔ سردیوں کے چھوٹے چھوٹے دن آتے ہیں، مسلسل نہیں رکھ سکتا، ایک دن روزہ رکھے 2 دن نہ رکھے، 2 دن کے وقفے کے ساتھ، ایک دن کے وقفے کے ساتھ رکھ لے۔ وہ 2-3 مہینے جو سردیوں کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان میں رمضان کے 29 یا 30 روزے اس میں پورے کرنے آسانی سے کر لیں۔ جتنا مرضی کوئی بیمار ہو، جتنا مرضی بوڑھا ہو، دائمی مریض ہو تب بھی، بوڑھا ہو ضعیف العمر تب بھی، سردیوں کے چھوٹے دنوں میں بڑی آسانی سے روزے رکھ سکتا ہے۔ بلکہ سردیوں کے دن بیمار آدمی کا کھانے پینے کو ویسے دل نہیں کرتا اور پیاس لگتی کوئی نہیں، تو روزہ رکھے اور سکون سے چاہے دن سو کے گزار دیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ زور تک تو آدھا دن سویا رہے، زور کے بعد دن گزرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، بعد کے دنوں میں روزے پورے کریں۔ ہاں، جو آدمی رمضان کے روزے اس سے رہ جاتے ہیں اور بعد میں اس کو بیماری ختم ہو جاتی ہے یا بیماری ہونے کے باوجود روزے رکھنے کی طاقت اس کے اندر ہے لیکن پھر بھی نہیں رکھتا، پھر بھی ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ اگلا رمضان آ جائے، تو یہ آدمی کوتاہی کرنے والا شمار ہوگا، یہ جرمدار ہے۔ آج جس کے پاس قوت و استطاعت ہی نہیں، بیماری اتنی زیادہ ہے کہ سال بھر وہ روزے رکھ ہی نہیں سکا، اس کے اندر استطاعت ہی نہیں آئی، کوشش کرنے کے باوجود نہیں رکھ سکا، اللہ نے اس کو رخصت دی ہے، اگلا رمضان گزرتا ہے گزر جائے، جب وہ صحت یاب ہوگا روزے رکھ لے، 2 سال کے 3 سال کے، جب تک اس کے پاس استطاعت نہیں، اللہ نے اس کو رخصت دی ہے۔ فعدۃ من ایام اخر۔ اور اگر کوئی آدمی اسی حالت میں فوت ہو گیا، بیمار تھا، رمضان کے روزے اس پر فرض تھے، روزے رکھ نہیں سکا، صحت یاب نہیں ہوا، فوت ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو آدمی فوت ہو جائے اور اس پر روزہ فرض ہو تو اس کے اولیاء اس کی طرف سے روزہ رکھیں۔
یہ فرض روزہ چاہے رمضان کا ہو چاہے نظر کے کفارے کا ہو، قسم کے کفارے کا ہو، کوئی بھی ہو، کفارے کا روزہ بندہ اپنے آپ پر ایک کام فرض کرتا ہے، نظر مان لیتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، مثلا روزوں کی ہی نظر اس نے مانی ہے، روزوں کی نظر مان لی اور روزہ رکھ نہیں سکا تو تب بھی اس کی قضائی اس نے اپنے آپ پر فرض کر لیا ہے، تو اس کی طرف سے اس کے اولیاء روزہ رکھیں گے اگر فوت ہو جائے۔ اسی طرح رمضان کے روزے ہیں، نہیں رکھ سکا، اس کی طرف سے اس کے اولیاء روزہ رکھیں۔ 1 سال 2 سال بندہ بیمار رہا، 3 سال بیمار رہا، فوت ہو گیا، بیماری ہی اتنی تھی روزے نہیں رکھ سکا، اس کے اولیاء ورثاء کتنے لوگ ہیں، اس کے اصحابات میں، اولیاء میں، ورثاء میں، اس کی آل اولاد، اس کے بہن بھائی، بہن بھائیوں کی اولاد، کتنے ہی لوگ ہیں، وہ 2 4 روزے بھی مل کے رکھیں، روزے ادا ہو جائیں گے۔ سامع عنہ ولیہ۔ ایک عورت آئی کہتی ہے کہ میری ماں فوت ہو گئی اور اس کے ذمے نظر کے روزے تھے، آپ نے فرمایا اس کی طرف سے روزے رکھ۔ اسی طرح سفیان ثوری رحمہ اللہ کی ایک تصنیف ہے، حدیث سفیان، حدیث کی کتاب ہے مختصر سی، اس پہ انہوں نے روایت نقل کی ہے۔ ویسے یہ روایت صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے لیکن صحیح مسلم میں وضاحت نہیں ہے، وہاں پہ وضاحت موجود ہے کہ رمضان کے روزے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طرف سے روزے رکھو، تو رمضان کے روزے رہ جائیں تب بھی، نظر کے روزے ہوں تب بھی میت کی طرف سے روزے رکھے جائیں گے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ دے دیں۔ لوگوں کو عادت نہیں تھی روزہ رکھنے کی شروع اسلام میں، جب یہ حکم نازل ہوا پورا مہینہ، پہلے تو صرف ایک روزہ تھا نا، ایک روزہ عاشورا کا، وہ تو اوکھے سوکھے ہو کے رکھ لیتے تھے۔ اب یہ پورا مہینہ مسلسل روزے رکھنا عادت بھی نہیں، یکدم روزے رکھیں اور رکھیں بھی پورے مہینے کے، بڑا مشکل کام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی کہ جن کے پاس طاقت ہے فدیہ دینے کی وہ فدیہ دے لیں، روزہ نہ رکھیں۔ بیمار ہے یا مسافر ہے وہ بعد میں روزہ رکھ لے، اور وہ بندہ جس کے پاس پیسہ ہے اور روزہ نہیں رکھنا چاہتا، پیسے دے دے، کھانا کھلا دے ایک مسکین کو، روزہ نہ رکھے۔ یہ شروع اسلام میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی تھی۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو نفلی نیکی کرے، زائد نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، مطلب کہ مسکین ایک کو کھانا کھانے کی بجائے 2 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، روزہ نہ رکھے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ ہی رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ ان تصوموا خیر لکم، یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو فدیہ دیں، جن کو فدیہ دینے کی رخصت ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم روزہ ہی رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو کچھ لوگ جس طرح کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا، وہ کہتے تھے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، مطلب کیا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فَلَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، کہ جو لوگ اس روزہ رکھنے کی تکلیف دیے جاتے ہیں، اس کے مکلف ٹھہرائے جاتے ہیں لیکن وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے اوپر ہے روزہ کے بدلے فدیہ۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ آیت دائمی مریض یا انتہائی بوڑھے آدمی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ یہ سمجھتے تھے لیکن ان کا یہ فہم درست نہیں۔ کیوں؟ جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا اس کو کہا جائے ان تصوموا خیر لکم، تم روزہ ہی رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ طاقت ہی نہیں روزہ رکھنے کی اور کہا جائے رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے، یہ تو تکلیف مالا یطاق ہے، یعنی ایسے کام کا بندے کو مکلف ٹھہرانا جس کی اس کے اندر طاقت ہی نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی یہ کام نہیں کرتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اب روزہ رکھنا اس کی طاقت میں ہی نہیں
اور اس کو کہا جائے کہ روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف درست نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو موقف صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے وہی درست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت عام تھی، رخصت تھی، جو چاہتا روزہ رکھتا، جو چاہتا فدیہ دے لیتا، روزہ نہ رکھتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نازل کی تو فدیے کی رخصت ختم ہو گئی۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ ہی رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو اگلی آیت انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔